بہت کچھ شرمانے کی ناکام کوشش کرتے رہے لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ منال کے سر پہ ٹیسی اٹھنے لگ پڑی تھی، اس کی چیخ نکلی تھی۔ اس کی چیخ نکلنے کی دیر تھی جب بہدی اماں باغ کر اندر آئے تھے۔ انہوں نے بامشکل اسے چھڑوایا اور اسے کھینچ کر باہر لے گئی تھی۔ وہ دروازہ زور سے بند کر دیا تھا اور برآمدے میں آتے ہی ان کے گلے لگا کر خوب روئی تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگ پڑا تھا۔ اس حالت میں تو وہ پہلے ہی کھچی کھچی سے رہتی تھی، اوپر سے اب ماں نے اسے بالکل ہی ادموا کر دیا تھا۔ وہ کامتی وہی لیٹ گئی تھی۔ بہتی اماں پھر اسے اپنے روم میں لے گئی تھی کیونکہ وہ اکیلی برآمدے میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجید چچا کا کام پہ گئے ہوئے تھے۔ وہ دن بھر کی خود کو گھر کے کاموں میں لگی رہی، اب اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو لے کر لیٹ گئی تھی۔ یہ دودھ پی لے طاقت آئے گی۔ وہ لیٹی تھی جب بہتی اماں ہمیشہ کی طرح دودھ کا گلاس پکڑے لا کر روم میں دیتی تھی۔ منال ان کو دیکھتی، وہ خود کچا دودھ پیتی تھی اور مانو بھی کچا دودھ پینے کی عادت تھی۔ ایک دن انہوں نے اس سے دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بہت زیادہ اصرار پر اس نے ایک گھونٹ پی لیا اور اسے الٹی آ گئی تھی۔ اب وہ اسے روزانہ دودھ پتی دیتی تھی۔ کبھی کبھی اسے پینے نہیں ہوتا تو وہ صحن میں دہت کے نیچے پڑے بلی کے برتن میں ڈال دیتی تھی۔ بہتی اماں اس کی طبیعت کے پیش نظر بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کو اس پہ ترس آتا تھا کہ وہ پاگل ماں کے ہاتھوں بلتہا مار کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ بہتی اماں مانو کو میرے پاس لٹا دے پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کے جا رہی تھی جب اس نے آہستگی سے پکارا تھا، اپنی حالت دیکھو بچے، وہ تنگ کرے گی تمہیں۔ انہوں نے مڑ کے جواب دیا تھا، نہیں وہ چھوٹی بچی ہے، میں اسے تنگ نہیں کرتی بلکہ اس کے وجود سے سکون ملتا ہے مجھے، پلیز لٹا دینا۔ انہوں نے التجا کی تو انہوں نے مانو کو آہستگی سے اٹھا کے اس کے پاس لٹایا اور خود باہر چلی گئی تھی۔ وہ آہستگی سے مانو کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے اس کے گال پہ پیار کیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے کس مسائی تو منال آہستگی سے ہاتھ پیچھے کا لیے کہ وہ جاگ نہ جائے۔ وہ معصوم ابھی لاپرواہ تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کے بغیر زندگی کیسے مشکل سے گزرتی ہے۔ عمر کا یہ حصہ ہر حسد، ہر غرض، ہر فکر سے پاک، تو اسے نہیں پتا تھا کہ ماں باپ کا سایہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کا مشغلہ اسکول جانا، کھانا پینا، مسجد میں سپارہ پڑھنے جانا اور مٹی کے گھر بنانا، گڑیا کی رخصتی کرنا، وہ ابھی خوابوں کی زندگی میں تھی۔ عمر بڑی ہو تو غم بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا پاؤں سے بنا مٹی کا گھر بننا دیکھ کر منال کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اسے اب گھر کے معنی سمجھ آئے تھے کہ گھر چیز کیا ہے۔ وہ ہر سوچ کو جھٹکتے سر پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں مون لی تھی۔ انہوں آنکھوں کے بند ہوتے چھم سے حسنال بہت کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، کبھی غصہ کرتے، کبھی مذاق کرتے، کبھی سر درد تو کبھی نرم رویے سے۔ وہ جتنا ماضی سے پیچھا چھڑواتی پھر بھی کوئی نہ کوئی سوچ اس کے آگے کسی پھن پھیلاتے ناگن کی طرح کھڑی ہوتی۔ اسے سوچ کی ہر تار ماضی سے جڑی ہوتی اور اس تار کا کنیکشن جو ذرا سا غلط ہوا تو اسے عذاب کن تنہائیوں میں مبتلا کر گیا تھا جسے اس کے روح میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ وہ اس شخص کو دور کے پیچھے چھوڑ رہی تھی اور اب پیچھے مڑ کر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ حسنال بدنامی باپ اس کی زندگی سے کب کا ختم ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے یاد نہیں آتا تھا، وہ یاد آتا تھا، بہت بری طرح سے یاد آتا تھا۔ وہ اس شخص کو کم از کم اپنی زندگی میں بھول نہیں سکتی تھی، بلکہ حسنال بھت بھی کوئی بھولنے والی شے تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ شخص اسے سونے نہیں دیتا، اس کی نیندوں کو بری طرح رون کر رکھ گیا تھا۔ اگر کبھی بھولے بھٹکے نیند آنکھوں میں بسیرا کر بھی لیتی تو وہ خوابوں میں لفظوں کے زہر پھینکتا ہوا نظر آتا تھا۔ سوتے جاگتے ہوئے اس کے حواس معطل رہتے تھے۔ وہ اس کے لیے لا علاج مرض بن گیا تھا۔ اس سے تمغر کی یادیں ہی اس کی درد اور دوا تھی۔ اس کے کان میں ہر روز ایک ہی گونج ہوتی کہ تم اور تمہاری ماں میرے بھائی کی قاتل ہو۔ وہ سوتے پہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور سوچوں میں پڑ جاتی کہ روشنال بھت کیا پتہ زندہ تھا یا نہیں۔ یہ سوچیں ہر وقت ایک انجانے درد میں مبتلا رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ بچی کی پیدائش پہ اس کو موت آ جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے، کیونکہ حسنال بہت کے الفاظ چابے کی طرح اس کے دل پہ لگتے تھے۔ لیکن پھر اپنی کوکھ میں جنم لیتے اس کی نشانی کا سوچ کر استغفار کرتی کہ اس کی موت نے اس کی اولاد کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لینی ہے۔ کیسے وہ اس کے بعد اس کی طرح کمپلیکس سی زندگی گزارے گا؟ اس رات وہ کسی بھی طرح رک جاتی، لیکن اس نے سوچا تھا حسنال تو بچے کی پیدائش کے بعد اسے طلاق دے کر جینے کی آخری وجہ بھی چھین لے گا، اس لیے وہ خاموش ہو کر ماں کے ساتھ چلی آئی تھی۔ سیاہ تارکول پہ گاڑی فراٹے بڑھ رہی تھی، رات اپنے پر بری طرح پھیلا چکی تھی۔ دونوں بھائی اپنی خاموشیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ آخر اس خاموشی کو روشنال نے توڑا تھا۔ اب کہاں لے کے جاؤں بتاؤ؟ روشنال بہت اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے
لمبی سڑک کو دیکھتے کہ نظر حسنال بہت کے مرجھائے چہرے کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا جو کہ اس تارکی کی عملی تصویر لگ رہا تھا، گھر لے چلے بھائی، وہ اب مجھے کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے اس کی ناقدری کی، خدا کی دی گئی نعمت کی ناشکری کی، تو وہ مجھے کیسے مل پائے گی؟ خدا ناقدر کو بہت مہلت دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس سے نعمت چھن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ حسنال حکم نا امید نہ ہو، اس رب نے ہجر لکھا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ کیا پتا اس نے تم سے منال کو کیوں چھینا ہے؟ کیونکہ تم اس کے بعد میں ناقدری نہ کر سکو۔ روشنال نے اسے سمجھایا تھا، جدائی کا یہ روگ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ وہ دن بد دن کمزور ہوتا بات پتہ نہیں یہ بات کب تک ہمارا ساتھ چھوڑے گا۔ اس بات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں یہ نام ہمارے آباء و اجداد نے کیسے رکھ دیا۔ یہ ضرور بتا کے جاتے کہ نیک بخت ہے یا بد بخت، ہم صرف بخت نام کے ہی ہیں۔ دیکھیے گا ہماری بدبختی کی مثال ہماری نسلیں دیکھی۔ وہ یہ کہتے کہتے تنزیہ ہو چکا تھا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، تم تو دنیا تصحیح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اب اپنے مقدر پہ رو رہے ہو۔ روشنالی کی نظر پہ اس کے چہرے پر نظر ٹھہرا کر نگاہیں ونڈو اسکرین پر جما لی تھی، جن کے منہ کے آگے ناکام اور شکستہ محبتیں ٹھہر جاتی ہیں نا، ان کو پھر دنیا بھی بیزار اور پھیکی لگنے لگ پڑتی ہے۔ میں آج دنیا کو تصحیح کرنے کی کوشش کروں نا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی یادوں کی فتح ہو جاتی ہے۔ میں اب دنیا کیا تصحیح کروں گا؟ کیا وہ مجھے تصحیح کر گئی بھائی؟ وہ سر سیٹ پہ ٹکائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ پھر روشنال نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، گھر کی طرف ٹرن لیا تھا۔ پہلے آفس پہ اس کے ساتھ منال کی تلاش تھا، نے اس کی آنکھوں پہ ڈیرا جما لیا تھا۔ اب گھر جا کے آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی رائٹ سائڈ پہ درد ہونے لگا تھا۔ روزانہ کی بے پرواہی نے زخموں پر سے ٹانکے ادھیر دیے تھے۔ حسنال بھائی ابھی کا کچھ پتہ چلا؟ وہ سیڑھیوں پہ انہیں کے انتظار میں کھڑی تھی، اس کو راستہ دیتے ایک دم سے پیچھے ہو کر ہر روز والا سوال دہرایا تھا۔ وہ سارے پتے ختم کر کے گئی ہے اشنال؟ میں روز اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے وہ منال نہیں، میری زندگی کی الجھی ہوئی پہیلی تھی، جسے میں جتنا سلجھاتا ہوں وہ اتنی ہی الجھتی چلی جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ ہی تب میں بد سکون رہتا تھا، اب وہ مجھ سے دور ہے تب بھی مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ کہتے ایک دم سے چپ ہوا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح نفی میں سر نہیں ہلا سکا، بلکہ دل کا درد بتا کے کوٹ کندھوں پہ لٹکاتا شکستہ قدموں سے چلا گیا تھا۔ کتنی بات ہے، ہم دونوں بہنیں بھی ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکی۔ اس کی تسلی ہمیشہ کی طرح دوری ہی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے بے ساہت آنے والے امڑتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جب روشنال نے قدم رکھا تھا وہ بھی بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا آہستگی سے چلنا بتا رہا تھا کہ وہ بہت تھک گیا ہے۔ وہ چلتا چلتا اس کے پاس آ رکا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کو دیکھتے جلتی آنکھوں کو سکون ملا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کے پھیکے چہرے کو دیکھا کسی حدشے کے تحت پوچھا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لیا تھا۔ اس کو اپنے لیے پریشان دیکھا روشنال نے ایک دم سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن کندھوں پہ مسلز پرابلم ہو رہا ہے بری طرح، وہ اور پین بھی بہت شدید قسم کا ہے۔ اس نے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کے تھکے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ماما بابا کہاں نظر نہیں آ رہے؟ اس نے ایک تائرانہ نظر لاؤنج میں ڈالتے پوچھا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتے تھے مگر نہیں تھے۔ وہ آغا جان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، اچانک سے ان کا شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، لیکن بڑے ابو کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی تھی۔ اوہ تبھی میں کہوں آج میری زوجم میرے حصار میں اتنی پرسکون کیوں ہے؟ ورنہ ہر روز ایک ہی ضد ہوتی تھی، پلیز چھوڑیے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ اس نے بالکل اس کے انداز میں کہا تھا۔ اچھا اب تو مجھے چھوڑیے، میں آپ کے لیے کھانا گرم کرنا ہے۔ وہ پیار سے اس کے بال بکھیرتی پیچھے ہوئی تھی مگر روشنال کی گرفت سخت تھی۔ مجھے بھوک نہیں، حسنال نے کچھ نہیں کھایا، اس کے لیے کھانا گرم کر دو، میں اسے کھلا کے آتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اس کے ساتھ کچن میں آ گیا تھا۔ آپ پہلے سکون سے بیٹھ کر پانی پی لے، میں گرم کر دیتی ہوں کھانا۔ وہ اس سے پانی کا گلاس تھماتی ہوئی بولی اور خود کاؤنٹر کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی تو روشنال نے سر ڈبے پہ ٹکا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اشنال نے کھانا اس کے آگے رکھا تو وہ بازو پیچھے کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانا دیا تو وہ اس کے لیے کھانا لیتا چلا گیا تھا۔ وہ منال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ 15 منٹ تو اسی سوچ میں بیت گیا تھا کہ اب وہ اسے مل پائے گی یا نہیں، جب اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی اور کچھ دیر بعد وہ کپ چائے کے اٹھاتے اوپر لے آئی تھی۔ سپرمین وہ دروازہ پش کرتی اسے پکارتی ایک دم اندر آئی تھی، مگر اس کو بیڈ پہ اس طرح شرٹ اور بنیان سے بے نیاز دے کر جو کوئی دوا اٹھائے کھڑا تھا، وہ یکدم منہ پھیرتے سائڈ بدل کے کھڑی ہو گئی تھی۔ حد ہے آپ سے بھی،
آپ کی بھی مطلب بندہ کچھ تو خیال کر لیتا ہے نا، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ہاں واقعی تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں ڈور نہ کر کے روم میں آنا چاہیے تھا، یوں شتر بے مہار لڑکیوں کی طرح اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ روشنا نے اسے تبانے کی کر سے کہا تھا، بھول کے ہیں یاد کرواؤں آپ کو، آپ نے ہی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ زوجہ مائندہ ڈور ناک نہیں کرنا، آپ تو میرے دل کی ملکہ ہیں، بنا دستک کے گسایا کریں۔ اور ویسے بھی مجھے کیا پتا تھا آپ نے سلیمان کی طرح ڈولے نکالے ہوں گے، پتہ ہوتا تو ساری رات نیچے بیٹھی رہتی اوپر نہ تھی۔ اور ویسے بھی مجھے باڈی کی نمائش کرنے والے مرد سخت زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی غصہ ہو گئی تھی کہ سائڈ ٹیبل پہ چائے کے کپ پر پٹھتی غصہ اتارنے لگی تھی۔ صحیح کترینہ کیف لگ رہی ہو، کوئی شے دے مارو گی، سر پہ ایسا لگتا ہے۔ اس کے لال چہرے کو مزے سے کہتا اور چرانے لگا تھا۔ اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں، انہوں نے دوپٹہ سر پہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ روشنال کو لگا وہ احتیاطی تدابیر باندھی ہے، مطلب تھوڑی تھوڑی ظالم ہو۔ چلو اور کوئی چیز نہ مارو، آنکھ ہی مار لو۔ روشنال درد کو نظر انداز کرتا مسلسل اسے جی بڑھ کر دیکھنے کی خاطر بیتوکی باتیں کر رہا تھا جو اسے انا پرست کی فطرت کے خلاف تھا۔ اللہ پوچھے گا آپ سے، آپ مجھے معصوم کو تنگ کر ہے اور میں جا رہی ہوں نیچے، چائے پی لیجیے۔ کہ وہ یہ کہہ کر جانے لگے تو اس کے یہ کہنے کی دیر تھی جب روشنال اس کے ہاتھ سے دوسرا کپ اٹھایا اور ٹرے اٹھاتی جانے لگی تھی۔ بات سنو، اس نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس کی کلائی پکڑی تھی اور اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھایا تھا۔ بیٹھو یہاں، مساج کرو میرے کندھے پر۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھماتا سنجیدہ ہو کر لیٹ گیا تھا جبکہ اشنال دوا کو گھورنے لگی تھی۔ یہ مجھے نہیں کرنا تھا، آپ خود کریں، وہ صاف لفظوں میں انکار کر سکی تھی۔ تو اس لیے انٹرکٹ کہا تھا۔ وہ اس شے سے گھبرا گئے تھے، اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، یہ کام کرنے میں وہ ہچکچاتی نہیں، لیکن وہ گھبرا ضرور گئی تھی، جس کا ریاکشن اب روشنال لینے والا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا، قسم شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زخم کی وجہ سے کھچاؤ ہوگا، میں نے بھی سنی انسنی کر دی تھی، اب یہ وجہ سامنے آ رہی ہے، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ یہ کہتے اٹھ کر اس کے وائلڈ بنیان اٹھا لی تھی۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، مجھے کرنا نہیں آتا، اس لیے کہا تھا میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ اس کی بنیان پہ ہاتھ رکھتی بولی تھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگا وہ ناراض ہو گیا تھا، اس میں اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں، وہ منہ بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بنا لیتا تھا۔ نو نیڈ اینڈ تھینک یو، اس نے منہ بنا کر اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ اللہ جی، ہو گئی شروع ایموشنل بلیک میلنگ۔ وہ غصہ ہوئی اور بیٹھ کر اس کی مساج شروع کرنے لگی تھی۔ وہ ترمہان بن کر مساج تو کرنے لگی مگر ہاتھوں پہ لرزش ہونے لگی تھی۔ اس کے سانسوں کی تپش، اس کے نگاہوں کا طلسم اس کے کام کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے کرتی رہی، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ اب قمیض پہن کے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے چائے پینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کے آہستگی سے کمفرٹر کرتی دوسری سائڈ پہ آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر اسے لگا کہ وہ ناراض ہے، اس لیے پریشان سی ہو گئی تھی۔ معصوم سا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، وہ تو اس کی مضبوط پناہ میں سونے کی عادت تھی۔ کیا ہوا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اب تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ چائے کا کپ سر پہ رکھتا اس کی طرف کھسک آیا تھا، اس کے اوپر جھکا بولا تھا، کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی مجھے۔ وہ سر مزید بازو میں دی بولی تھی، آئے گی بھی کیسے، بری عادتیں جو ڈال دی ہیں تمہیں۔ اس کے بالوں سے کھیلتا طلسم زدہ لہجے میں کہنے لگا تھا، لگتا ہے پچھتا رہی ہیں، ویسے میں نے نہیں کہا تھا بری عادتیں ڈال دے مجھے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے بالوں سے پڑے کرتی غصہ ہوئی، اس کے بالوں کو کھینتی ہوئی بولی، ان دونوں میں صحیح ٹام اینڈ جیری والی حرکتیں پائی جاتی تھی۔ لڑتے لڑتے ایسے ہو جاتے جیسے دنیا میں محبت ان دونوں سے شروع ہوتی ہے، اور ہنستے ہنستے ایسے لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جاتے کہ نفرت کا لفظ ایجاد ان کے لیے کیا گیا ہو۔ 1 منٹ سے پہلے آنا ہے میرے پاس تو ٹھیک ہے، ورنہ میں، وہ جو دور ہو کے بیٹھا تھا اب آدھی ادھوری دھمکی دی تھی اس کو، ورنہ کیا کیا کر لیں گے بتائیے تو صحیح۔ وہ اب کی بار رخ موڑتی غصے سے بولی تھی۔ روشنال اس کے پاس پھر کھسکا اور اب کی بار ایک زوردار بوسہ اس کے گال پہ دیا اور اسے مکمل بازو کے حصار میں لیا تھا۔ روشنال ساکت سی ہو گئی تھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ چھوڑیے، وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ضدی ہو جاتی تھی۔ اچھا آپ بتائیے، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں پچھتا رہا ہوں آپ کو غلط عادتیں ڈال کر؟ پھر کہہ رہی تھی میں کیا کر لوں گا؟ وہ پھر سے اسے اپنی گرفت میں مضبوط کرتا بولا تھا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، زوجہ بھول گئے ہیں کیا؟ وہ کچھ گزرے لمحات میری سنگت میں جو آپ نے گزارے بھول گئے ہیں تو یاد کروا دوں، اور ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، جیسے بالکونی میں کی تھی اس دن کی طرح۔ بہک گیا نا تو پھر کدھر جاؤ گی؟ وہ یہ کہتا جھکا اس کے ناک سے ناک مس کرتا پیچھے ہوا تھا
وہ بہت بے شرم ہے اب۔ اس کی بات کا اشارہ سمجھتے سر سے پاؤں تک سرخ پڑی تھی۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کے پاؤں پہ پاؤں مارتی اٹھ بیٹھی۔ روشنال اس کو دیکھتا اس کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو اشنال ناسمجھی سے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے تو آ رہی ہے، سکون کی ضرورت ہے، اور وہ یہ سکون یہاں سے مل سکتا ہے۔ وہ یہ کہتا اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ اشنال نے پھر کچھ نہیں کہا، اس کے گلے والوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ وہ شاید تھکا ہوا تھا یا اس کی نرم انگلیوں کے لمس کا جادو تھا کہ وہ دیوتائی حسن رکھنے والا شہزادہ اچانک سو گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے لگتا ہی اتنا پیارا تھا کہ وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھتے جھکو کر اس کی آنکھوں پہ لب رکھ چکی تھی۔ وہ ایسے ہی سوتا رہا تھا۔ اشنال بار پرتکی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ یہ بھی سمجھ لگی کہ وہ جا گیا ہے۔ یہ رات دیکھنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ زوجم آنکھوں میں چمک مگر انداز سادہ تھا۔ تو آپ کو دیکھنے پر بھی ٹکٹ دینا پڑے گا۔ وہ ضد چوئی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، بلکہ مجھ سے لے لو جتنا لینا چاہو، مگر شرط یہ ہے یوں سوتے ہوئے نہیں بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کرو۔ زوجم اس کو دیکھتے شریر سا بولا تھا۔ ویسے مجھے اٹھا ہی دیتی، تھک گئی ہوگی، لیٹ جاؤ۔ اب اس نے فون اٹھا کر ٹائم تو دیکھا تو 10:30 بجے تھے۔ اب سوتے ہوئے لگ اتنے پیارے رہے تھے کہ اٹھانے کا دل نہیں گیا۔ اس نے سادگی سے کہا تھا۔ وہ اس کی گود سے سر اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اب اس کے یوں اچانک اٹھنے سے گھبرا سی گئی تھی۔ درد ہو رہا تو کافی، اس لیے نماز نہیں پڑھتا کا، تم سو جاؤ۔ وہ اپنے کپڑے الماری سے نکالتا ہوا بولا، میں نے تو نماز پڑھ لیا، لیکن مجھے بھی آپ کے ساتھ نفل پڑھنے ہیں سپرمین۔ آپ کے ساتھ نماز ادا کر کے سکون ملتا ہے۔ وہ فجر کی نماز ہمیشہ اس کے ساتھ ادا کرتی تھی۔ عشاء کی نماز اس کے لیٹ آنے کی وجہ سے وہ خود ہی پڑھ لیتی تھی۔ آج تو وہ پھر جلدی آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر دوپٹہ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم بیٹھو، میں تب تک فریش ہو لوں۔ وہ یہ کہتا بات لینے چلا گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو وضو کرنے چلی گئی تھی۔ پھر اس نے روشنال کے ساتھ نفل پڑھے تھے اور اس کے کندھے پہ سر رکھا تھا۔ ہم سفر کے ساتھ وہ عبادت کرنے میں اپنا ہی لطف تھا۔ اس نے ایک دن سورہ رحمان کی فرمائش کی تو اب وہ اسے خوبصورت آواز سے روز سناتا تھا۔ اشنال کی ہر دعا میں بہن سے ملنے کی دعا ضرور ہوتی تھی۔ آنا، میں نے آج نہیں جانا مسجد نا۔ وہ جو پہلے اسے تیار کر چکی تھی اب اسے چھوٹے سے دوپٹے کا حجاب کروا رہی تھی۔ اس کی ضد سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میری مانو تو بہت اچھی بچی ہے نا، مسجد جائے گی نا؟ مسجد تو گندے بچے نہیں جاتے نا۔ آپ تو اچھی بچی ہو نا، مسجد جاؤ گی تو اللہ آپ کو اتنی زیادہ چیزیں دے گا۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے بازو کو کھولتی اسے بتا رہی تھی۔ حافظ یہ تو کہتے کہ اللہ جی بڑے ہیں تو اللہ سے ادب سے بات کیا کرو، پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں وہ چیز دے گا؟ وہ تو چیز دیں گے، وہ تو سب سے بڑے ہیں۔ اور بہتی اماں تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ مانو یہ کہتے الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ابھی تم چھوٹی ہو، جب بڑی ہوگی تب بتاؤں گی۔ اور اللہ ایک ہے، اس لیے اللہ کو آپ کہنا کفر میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ کو تو کہنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ اس کے ذہن کے آسان لفظوں میں سمجھا رہی تھی، مگر اس کی دوسری بات سن کر سوچنے لگ پڑی تھی کہ اس چھوٹی سی بچی کے ذہن میں اللہ کا ڈر ڈال دیا گیا تھا، پھر بھی وہ مسجد نہیں جاتی تھی۔ دراصل ہم اپنے بچوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اسے کبھی محبت سکھائی نہیں جاتی، تبھی تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے کچے ہونٹوں میں، ان کے کچے ذہنوں میں ہم ڈر ہی بٹھاتے ہیں، اس لیے تو وہ خدا کا اپنے ذہن میں عجیب سا خاکہ بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اللہ سے محبت سکھائیں تو وہ اللہ ہی کو دوست سمجھے، اور اللہ کی محبت تو پھر سب محبتوں سے برتر ہوتی ہے۔ جب آپ جتنی ہو جائیں گی تب وہ بتائیں گی۔ وہ رومال کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتی بہت معصومیت سے بولنے لگی تھی، جب آپ مجھے جتنی ہوں گی تب آپ کو ہر چیز کی خود بہت سمجھ آ جائے گی۔ اسے بتا ہی رہی تھی جب محلے کے بچے حلیمہ، سعدیہ اور ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آئے تھے۔ مانو مسجد چلو، حافظ جی مرغا بنائیں گے۔ کچھ دیر میں اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تھے۔ بچوں کی بات سے اسے یاد آیا کہ مرغی اور اس کے بچے پنجے سے باہر نکالنے ہیں۔ اس نے ادھر نیچے سے ہلکا سا پنجا اٹھایا تو وہ کلا بازیاں کھاتے ماں کے ساتھ نکل پڑے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتی جھاڑو اٹھائے صحن کی طرف آ چکی تھی۔ مسجد سے بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آئی تو اس نے وقت دیکھا تھا، 4:45 بج چکے تھے۔ بھاتی اماں کے چارہ لانے سے پہلے اس نے ساری صفائی بھی کرنی تھی اور ہانڈی بھی بنانی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ جلدی جلدی کرنے لگی۔ ہلکی ہلکی ہوا کی وجہ سے دھدو کے زرد پتے سارے صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ ایک دفعہ آگے ہو کر ماں کو دیکھنا مناسب سمجھا۔ آگے ہو کر دیکھا تو وہ ایک سادہ سا پیج اٹھا اس کے نوٹ بنا رہی تھی۔
وہ تاثر سے صاف رہتے پھر سے صحن میں آ چکی تھی۔ منال سوچا کہ ان کے ذہن سے ہر چیز حالی ہو گئی تھی، کوئی شے ان کو یاد نہیں تھی، لیکن ان کے ذہن کی حالی اس لیے پر لفظ دولت کا نشہ ابھی تک تھا، وہ شاید مرد دم تک رہنا تھا۔ اس کے ماں ہر چیز لے کے آئی تھی، زیورات پیسے وہ سب کے سب جوں کے تو بیگ میں پڑے ہوئے تھے، وہ ہاتھ بھی مشکل سے لگاتی تھی، وہ چیزیں دیکھا ہی اسے وحشت ہوتی تھی۔ ان چیزوں نے اس کی خوشیاں چھین لی تھی، سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا، ان کی وجہ سے سب کا اعتبار ٹوٹ گیا تھا، وہ اور سب سے بڑھ کر حسن بہت جیسے محبت کرنے والا شوہر روٹ گیا تھا۔ وہ صحن سے صفائی کرنے لگ پڑی تھی، وہ بھی صفائی کر رہی تھی جب چوزے کے شور مچانے کی آواز سنائی دی، وہ چو چو کر رہی تھی، وہ چوزا ماں سے دور اکیلا تھا، اس نے دیکھا تو وہ کوا اس چوزے کے ارد گرد گاٹھ لگائے بیٹھا تھا، اڑ کر جیسے ہی اس کے پاس پہنچا مرغی چپنے 11 بچوں کو چھوٹی اس تک آتی، وہ غضب سے اس کے آگے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ کوا ایسے ہی بیٹھا تھا، جب وہ جبڑ کے پھر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ دوڑ کے اڑ گیا، ڈرا سہما سا چوزا ماں کے پلو کے نیچے چھپنے لگا تھا، اس کو بے اختیار اپنی ماں کی یاد آئی تھی جس نے وقار جیسے کوے اور حسن آرت جیسی چیز سے بچایا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی بھی ہو اس کی ماں جتنی بھی بری سہی، مگر اس کی آبرو کی حد اس سے لڑ پڑی تھی۔ ابھی تو اس نے تو سوچا تھا، ابھی تو اس کے دکھوں کی شروعات ہوئی تھی، لیکن اب اس نے صبر کرنا خود پہ لازم کر لیا تھا۔